بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم پھر سے متحرک ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کا آج اجلاس ہوا جس میں دو تین چیزیں تھیں جن کے اوپر بڑا کیٹیگریکلی کلیئر سٹانڈ سامنے آیا. سب سے پہلا تو یہ کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے دنوں الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کی جا رہی تھی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کرنے کی بات کی جا رہی تھی, پی ڈی ایم نے اسے یکسر مسترد کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم نے ایک طویل خاموشی کے بعد پھر سے اپنا ایک احتجاجی کیلنڈر یا احتجاجی شیڈیول جاری کیا جس کے تحت 4 جولائی کو سوات میں ایک بڑا جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 29 جولائی کو کراچی میں جلسہ ہوگا, جبکہ 14 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ اور مظاہرہ کیا جائے گا. ان ساری صورتحال میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو چھوٹ نہیں دی گئی. ان کے حوالے سے پرانا فیصلہ برقرار رکھا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم کے فعال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حصہ بنیں گی, یا آج کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی. تو یہ ساری جو پریس کانفرنس ہے یہ پی ڈی ایم کو یونٹی کی طرف لے کے آتی ہے یا اختلافات میں مزید ہوا دی جائے گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم باضابطہ طور پہ پیپلز پارٹی کو واپس لائے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح کا رہائی کے بعد سٹارٹ لیا تھا اور جس انداز میں انہوں نے پی ڈی ایم کے جو سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے انہیں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو استعفوں کے معاملے پہ مجبور نہ کیا جائے, اسے یہ ماحول بن رہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں لایا جائے گا, انہیں باضابطہ دعوت دی جائے گی. لیکن آج کے اجلاس میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, بلکہ اپنا سابقہ فیصلہ باہر رکھا گیا, جس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم میں آئے گی تو پی ڈی ایم کی ان تمام شرائط جن میں اسمبلیوں سے استعفے شامل ہیں اس کے ساتھ آئے گی اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آئے گی. یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پی ڈی ایم کا جو نیا احتجاجی کیلنڈر سامنے آیا ہے, جو گو کہ کوئی بہت زیادہ اگریسو نہیں ہے, پہلے کی طرح نہیں ہے جیسے کہ بیک ٹو بیک جلسے تھے, ریلیز تھیں, احتجاج تھے, پریس کانفرنسز تھی, ایک اگریسو کیمپین تھی, گو کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک چیز ضرور ہے کہ پھر سے کافی طویل ٹائم یہ کہا جا سکتا ہے کہ منظر عام سے غائب رہنے کے بعد پی ڈی ایم پھر سے دوبارہ عوام میں آ رہی ہے, سامنے آ رہی ہے, بات کرنے کا پروگرام ان کا اب نظر آ رہا ہے. اور اسی تناظر میں آنے والے دنوں میں کیونکہ آزاد کشمیر میں انتخابات کا طبل بجنے والا ہے, تو اگر یہ جو کیمپین ہے یہ اگر آگے بڑھتی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی اگر اس کا سٹیج سجتا ہے تو یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے معاملات بہت زیادہ آسان نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا, صوبوں میں پانی کی تقسیم کے معاملے پہ سینٹ میں بحث ہوئی. سندھ, پنجاب اور بلوچستان کے درمیان اس پہ بات ہوئی. بلوچستان کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے اس پہ بات کی, تو اس پہ بھی ہم آج کے پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ یہ بیسیکلی پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے کیا, اور اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن کیوں ضروری ہے, اور یہ کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے جن سے ہم آپ کا تعارف کروائیں گے اور پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ انٹرو میں نے بتایا کہ آج پی ڈی ایم نے ایک طویل خاموشی کے بعد ایک بڑی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے حکومت پہ تنقید بھی کی, الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے خلاف بھی بات کی اور اپنا ایک احتجاجی کیلنڈر بھی جاری کیا جس کے مطابق 4 جولائی کو سوات میں, 29 جولائی کراچی میں اور 14 اگست کو اسلام آباد میں جلسے اور مظاہروں کا اعلان کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حوالے سے اپنا جو سٹانس تھا اس کو انہوں نے برقرار رکھا اور کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اور انہوں نے پس پردہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب موجود ہیں جن سے ہم جانتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا معاملہ کیا ہے, کیا یہ پھر سے ایک مومنٹم گین کر پائے گی یا پہلے کی طرح ایک پیک پہ جانے کے بعد واپس ہم نے دیکھا کہ ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر بتائیے گا کہ آج کی پریس کانفرنس میں آپ کو کیا لگا کہ شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد پی ڈی ایم متحرک ہوگی یا جسٹ ایک برائے نام ایکٹیویٹی ہے, کوئی بڑی اسٹریٹجی نہیں بنا پائیں گے اور گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیں ایکٹیو تو ہو گئی, آج ان کا اجلاس بھی ہوا, پریس گفتگو بھی ہوئی, بس یہی ایکٹیو ہے. باقی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو احتجاجی انہوں نے مظاہروں کا اعلان کیا جس میں وہ کہتے ہی یہ ہیں
کہ بنیادی طور پر جو مسجد اقصی پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اس پر بات ہوگی اور اس کا پہلا جلسہ سوات میں ہوگا. تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوات فلسطین میں ہے, وہاں پر اگر آپ بڑا احتجاج کو کریں گے تو اس کا فلسطین کی پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا اگر سارے سوات کے لوگ باہر نکل آئیں؟ ٹھیک فرمائیں. یہ ایک بیسک, یہ دیکھیں یہ ایک فراڈ ہے جو اس وقت کراؤڈ ان کے پیچھے اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی پرفارمنس جو ہے وہ لوگوں کی توقع کے مطابق نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پاپولر ہو گئے ہیں یا یہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. مجھے تو جو آج کی پریس کانفرنس تھی, چند ہارے ہوئے لوگ کتھارسس اپنا کر رہے تھے, ٹوٹلی اٹ واز اے ڈیزاسٹر. کچھ نہیں ہونے والا. یہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, اس حکومت کو خطرہ اپنے اندر سے خود سے ہے. یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے, جو گفتگو ہے, اس سے مجھے بالکل نہیں لگا کہ یہ کوئی تھریٹ پوز کر سکتے ہیں. یہ تو احتجاج بھی اس پہ کر رہے ہیں مسجد اقصی والے ایشو پر. جی اچھا سر, شہباز شریف صاحب کی کوئی تقریباً بہت زیادہ میڈیا سے انٹریکشن نہیں کر رہے, خاموش ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جماعت ان کے ہاتھ پہ نہیں ہے. ان کے دل میں تو بہت ساری بات ہے. وہ چاہتے یہ ہے کہ فورن اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملائیں, فوری طور پر کوئی بزدار کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں. بڑے بھائی ان کی بات نہیں مان رہے, بھتیجی ان کے سامنے کھڑی ہیں. ان کے لیے بڑا چیلنج عمران خان یا مولانا فضل الرحمان نہیں ہے, ان کے لیے بڑا چیلنج مریم نواز ہے. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. ٹھیک سر, آخری سوال. پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو پی ڈی ایم نے اپنے سے دور ہی رکھا اور ان پہ الزام لگایا کہ یہ بس پردہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات میں ملوث ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم چھوڑی ہے, پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو نہیں نکالا. انہوں نے سینیٹر یوسف رضا گیلانی جو تھے ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنوانا تھا, پہلے ان کو سینیٹر بنوانا تھا. دے یوزڈ پی ڈی ایم اینڈ دے اچیو دیٹ آبجیکٹو. اس کے بعد اب وہ پی ڈی ایم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ٹرمز پر ہمارے ساتھ آ جائیں. پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کو اس کو جوائن کرنے کی خواہش مند نہیں ہے. تو وہ اپنی ڈگڈگی بجاتے رہیں گے, وہ اپنی ڈگڈگی بجاتے رہیں گے. اسی طرح کام رہے گا اور یہ آپس میں ان کا ملنا مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہے, یا ابھی فوری طور پر اس کے کوئی ہمیں کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا. ناظرین, ہم نے بات کی سمیع ابراہیم صاحب سے, ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا جو پی ڈی ایم کا ریوائیول کہہ لیں یا ایک لمبے ٹائم کے بعد پھر سے سرگرمی ہے, یہ کوئی امپیکٹ ڈالے گی نیشنل پالیٹکس پہ یا نہیں. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شعلہ رضا ہوں گی, جن سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے, کیونکہ پی ڈی ایم نے آج بھی یہ کہا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد نہیں کرتے کیونکہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. شارٹ سا بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شعلہ رضا, جن سے ہم یہ جانیں گے کہ آج جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی جو پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا, کیونکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور اے این پی کے حوالے سے اس پریس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ دونوں جماعتیں کیونکہ پی ڈی ایم کے پرنسپل سٹانس سے ایگری نہیں تھی, یعنی انہوں نے استعفے نہیں دیے اور اس طرح کے دیگر جو بامی کچھ چیزیں تھیں جن پہ اتفاق نہیں تھا. آج پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے پرانی پوزیشن کو ہی پی ڈی ایم میں بحال رکھا گیا, یعنی انہیں باضابطہ دعوت نہیں دی گئی کہ آپ دوبارہ اس تحریک کا حصہ بنیں. ہمارے ساتھ شعلہ رضا موجود ہیں. میڈم, بتائیے گا کہ کیا پی ڈی ایم کا آج کا جو بیانیہ تھا, دو تین چیزوں پہ انہوں نے, ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو گورنمنٹ کی تجویز ہے اس کو مسترد کیا, اور پھر سے ایک اپنا احتجاجی کیلنڈر بھی جاری کیا. 4 جولائی کو سوات میں, 29 جولائی کراچی میں اور 14 اگست اسلام آباد میں انہوں نے جلسے کی بات کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے پی ڈی ایم کی موجودہ سرگرمی کو؟ اچھا دیکھیں, ہمیں تو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے آج کیا ڈیسائیڈ کیا. اچھا, مرضی ہے, وہ آپس میں مل کے بیٹھیں, جو بھی کریں اور جس پہ بھی بات کریں. اصل بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھی تھی کہ آج وہ لانگ مارچ طے کریں گے اور اس کے ساتھ اسمبلی سے استعفے دیں گی ساری پارٹیز وہاں پہ جو ہے, لیکن وہ تو دوبارہ جلسے سے آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیونکہ استعفے دے نہیں رہے, آپ نے ان کا سارا استعفوں کا پلان خراب کر دیا. کوئی تعلق نہیں ہے نا, اب ہمارا تو کوئی تعلق نہیں, تو وہ استعفے دیں
اور بقول مریم صاحبہ کے جی کہ ان کا ٹکٹ چلتا ہے تو وہ اس کو سنجیدہ بچے. وہ مولانا فضل الرحمان بھی اور پارٹی اور اسمبلی میں موجود اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرپرسن سے بھی جی اور سینٹ سے بھی. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جب رہا ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لانے کی بات کی, تو اس پیشکش کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی اپنی سوچ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک پریکٹیکل پالیٹیشین ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے, اس کے علاوہ پنجاب میں اور مختلف جگہ ان کے ممبرز ہیں, تو اس کا ایک اپنی اہمیت ہے. اب پی ڈی ایم میں اور کتنی پارٹیز جن کی مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این کے علاوہ اور کتنی پارٹیز کا تناسب ہے مختلف ہاؤسز میں ممبرز کا. جی یہ تو انہیں خود سوچنا چاہیے. ٹھیک بات ہے, یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ظاہر اپنی ایک اہمیت ہے. بہرحال پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میں کل بھی میرے شو میں نے یہ بات کی تھی کہ اس وقت ظاہر آپ پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہے, تو اپنی کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ جو ایشوز ہیں جن پہ بلاول صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پریکٹیکلی آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے دنیا میں مختلف اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں, مختلف ایشوز پہ وہ اسمبلی کے اندر بھی مشاورت کر لیتے ہیں اور باہر بھی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میئر شہباز شریف نے کوشش کی ہے اس کے لیے, اور اسمبلی میں کوئی بھی ایشو ہو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے چاہیں گے کہ ایک مشترکہ لاہ عمل آئے. جی, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی فیوچر میں پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے چل سکتی ہے, امکانات موجود ہیں؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے آپ کو سر اور مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کا حاکم سمجھ رہے ہیں, تو ان کو پی ڈی ایم کی حکومت مبارک ہو. انتظار رہے گا لانگ مارچ کا اور استعفوں کا. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی لیڈرشپ بھی موضوع نہیں ہے پی ڈی ایم کے لیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں کون ہوتی ہوں, وہ پی ڈی ایم رہ گئی اور وہ دونوں خوش ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس راہ عمل کا تو انتظار رہے گا نا جس پہ ناراض ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ دو پارٹیز کو نہیں آنا چاہیے. ٹھیک, تو یعنی آپ ان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ پہلے استعفے دے کے ثابت کریں کہ وہ واقعی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل, مارچ بھی کریں, استعفے بھی دیں, ہمارے سے کیا اپنا تو ثابت کریں نا کہ ہم اس سے منہ مارتے ہیں استعفے. ٹھیک, کیونکہ پی ڈی ایم کا آپ کو پتہ ہے ایک ہی شکوہ رہا کہ ہمیں آپ آگے لے گئے, یعنی پیپلز پارٹی ہمیں آگے لے گئی, ہمیں سہانے خواب دکھائے, اور جب ہم بالکل کنارے پہ کھڑے تھے تو ہمیں دھکا دے دیا. تو وہ آپ سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. ہم نے کوئی سہانے دکھائے, سب کو پتہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے چل رہے تھے. انہوں نے پنجاب میں جا کے اس پی ٹی آئی سے مفاہمت کر لی, ڈسکا میں جس کا ان کا ایک بندہ مارا تھا جی, اور وہاں پہ انہوں نے بندہ کر لی. اگر ہم غلط ہیں تو اس کے بعد چودھری پرویز الہی کا بیان ہے کہ میں نے مینیج کیا, ان کی کوئی تیاری نہیں تھی پی ٹی آئی کی, اور تو مینیج کس طرح ہوا؟ کیونکہ پی ایم ایل این میں بھی گروپنگ ہے, ان کے لوگ مختلف ان کو ڈیک کر چکے ہیں. جی بالکل, لیکن پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ سینٹ الیکشن میں آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ کر دیا, گیلانی صاحب کو جتایا اور اپنے معاملات سیدھے کیے, اور اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی نے ہاتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ, اس لیے کہ جو گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے ان کے خاتون کو کیوں نہیں پڑے. یہی تو گیم تھی نا جو آپ لوگوں نے کی ہوئی تھی. ووٹ پڑے, نون لیگ جیت سکتی تھی دوسری سیٹ پہ. ٹھیک, ان کی اپنی پارٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. ٹھیک, تو بہرحال یہ بس میرا تھا نکتہ کہ آج کی پریس کانفرنس پہ میرا تھا کہ آپ کا کوئی ایک لاسٹ کوئی آ جائے کہ اس پوری اوورال ایکٹیویٹی کو آپ اگر سم اپ کریں, ون لائنر کیا ہے, آپ کیا کہیں گی جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی؟
थी कि इससे उस ऐलान का इंतजार रहा कि ये पीडीएम लॉन्ग मार्च कब करेगी और इसमें से कब। ठीक, बहुत बहुत मेहरबानी शैला रज़ा, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा, जिन्होंने आज पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वन लाइनर जो मैसेज दिया है कि उन्हें इस्तीफ़ों का और लॉन्ग मार्च की तारीख का इंतज़ार है। यकीनी तौर पे ये वही सवाल है जो तकरीबन हर पाकिस्तानी पीडीएम से पूछ रहा है कि आप जिस काज को लेकर निकले थे, जो बात आप कर रहे थे कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे, हम महंगाई के ख़िलाफ़ निकले, हम बाकी मसाइल के ख़िलाफ़ निकले, लेकिन प्रैक्टिकली जब इस्तीफ़ों का वक्त आया तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े नहीं दिए तो वहीं नून लीग, JUI और इसी तरीके से BNP मैंगल समेत किसी भी पार्टी ने इस्तीफ़े नहीं दिए, जिससे कोलो फेल में तजाद का जो अंसर है वो थोड़ा ज़्यादा उभर के सामने आया। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये हालात किस तरफ जाते हैं। क्या ये पीडीएम जो आज फिर से मुतारिक हो रही है शहबाज शरीफ साहब की रहाई के बाद ये मोमेंटम गेन करेगी, इसकी स्ट्रेटजीज़ में बेहतरी आएगी, जो बात ये करेंगे वो प्रैक्टिकली कर पाएंगे या नहीं, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में सामने नहीं आ पाया। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि मे भी बहुत क्लियर स्टांस के साथ पीडीएम सामने आए और जो अवामी तवक्कुआत उनसे हैं या जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं लोगों के साथ, या उन्होंने अपनी कंपोनेंट पार्टीज़ के साथ जो कमिटमेंट्स की हुई हैं, जो उनके ऊपर वो अमल दरामद करेंगे। शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस सेगमेंट में एक इम्पॉर्टेंट मामला आपके सामने रखते हैं। सुबह में पानी की तकसीम के हवाले से मसाइल पैदा हो रहे हैं। सेनेटर दनेश कुमार साहब ने इस हवाले से सेनेट में बात की और इसी तरह सिंध के मेम्बरान भी बात कर रहे हैं, पंजाब के मेम्बरान भी बात कर रहे हैं। ये पानी की तकसीम का मामला है क्या और इस हवाले से बलूचिस्तान के क्या तहफ़्ज़ात हैं, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर दनेश कुमार साहब। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। बताइएगा क्या मामला क्या है। आपने इस पर सेनेट में भी बात की और आपने कहा कि बलूचिस्तान को उसका पानी का जो शेयर है वो कम मिल रहा है, इस पर वजाहत कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कल हमने इजलास में जब सिंध के सेनेटर पंजाब पर इल्जाम तराशी कर रहे थे कि पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है जी, तो मुझे यूँ लगा कि मैंने कहा कि जब आपका पंजाब पानी चोरी कर रहा है, जो हमें इरसा की तरफ से जो हमें एक टोटल पानी का 2 से 3% मिलता है, वो भी हमारा जो है ना सिंध चोरी कर रहा है। इस हवाले से मैंने वहां पर भरपूर अंदाज से बलूचिस्तान का केस लड़ा और मैं आपके जरिए बता देना चाहता हूं कि हमें जो इरसा की तरफ से पानी मिल रहा है, जो हमें एलोकेट किया गया है, उस जो एलोकेशन है जो उसका हमें टोटल 30% मिल रहा है। 70% पानी हमारा सिंध चोरी कर रहा है। तो इस हवाले से मैंने वहां पर आवाज बुलंद किए और यकीनन मैं आगे भी जाऊंगा फिगर एंड फैक्ट्स के हवाले से, और मैं अपने सूबे के लिए जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है इसके लिए मैं हमेशा आवाज बुलंद करता रहूंगा। और जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है आप मुझे देखते रहेंगे और इसको हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। दनेश साहब, ये बताएं कि ये ज़ाहिर इरसा एक बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है पानी की तकसीम को, तो इस हवाले से क्या आपकी उनके मुतल्लिका हुकाम से भी बात हुई? जी बिल्कुल, वो तो इरसा की जानिब से तो हमारा एक जो शेयर है वो तो एक कंफर्म एलोकेटेड है। ठीक है जी, मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी ब्रीफिंग दूं कि हमारे पास 5 केनाल है। पटफीडर केनाल है, गच्छी केनाल है और उच्च केनाल है, मांजोटी है। ये सारे हमारे जो होते हैं, तो आप यूँ समझे कि ये सक्खर डिवीजन से आते हैं जो बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं। ठीक है जी, वहाँ एक रेगुलेटर लगा होता है जिससे जो हमें एलोकेशन होती है वहां से ऐसा से कि भाई बलूचिस्तान को इतना पानी देना है। मगर बदकिस्मती की बात है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों की और वहां पर वडेरा शाही की वजह से हमारा पानी वही सिंध में चोरी हो जाता है और हमें जो है ना आकर यहाँ पर 50%, हम कहते हैं कि अगर हमें 50% मिले जो हमारा एलोकेटेड पानी है तब भी हम खुश होंगे। मगर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें टोटल 30% पानी मिल रहा है जो हमारा हक है। 70% पानी हमारा गजब किया जाता है। ठीक, तो इसकी वजह से फिर ज़ाहिर है वहाँ मेरा ख्याल है ज़राअत पे बाकी चीज़ों पे असर पड़ता होगा।
आप डॉक्टर साहब आप आए, मैं आपको नसीराबाद डिवीजन, डेरा बुगटी, हमारे नसीराबाद डिवीजन के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको दिखाऊं कि हमारे जमींदार पानी की बूंद बूंद को तरफ गए, स्पेशली जो टेल मीन्स जो आखिर में है जी, उनके पास तो पानी पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है, खेती बाड़ी तो अपनी जगह पर। और आपको पता है कि बलूचिस्तान के हालात, इंसर्जेंसी, अगर ये चीजें होंगी, इनसे हम इस तरह से रोजगार भी छीनेंगे तो क्या हाल होगा। आप तो बलूचिस्तान से काफी वाकुफ है, काफी दफा आए, आपने देखा है कि लोग बेरोजगारी की वजह से किस जानिब राग़िब हो रहे हैं। ठीक, तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बलूचिस्तान के साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश कुमार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ मौजूदा सियासी हालात का जायज़ा लिया और हमने तजिया लिया कि क्या जो मौजूदा सियासी हालात हैं इसमें PDM फिर से मुतहरिक हो रही है, क्या इसका इम्पेक्ट हो सकता है गवर्नमेंट पे। हमारे साथ पहली सेगमेंट में समी इब्राहिम साहब थे जो कि मुल्क के मारूफ तजियानगार हैं। उनका तजिया ये था कि PDM के साथ क्योंकि अब आवाम नहीं रही और उन्हें फ़लस्तीन के मामले पे उन्होंने कॉल दी है और उस पे लोग निकलेंगे। यकीनी तौर पे मस्जिद अक्सा का मामला है, तमाम मुसलमानों के लिए एक सभी के लिए गैर तहमीत का मामला है, इस्लाम का मामला है, लोगों को निकलना चाहिए। लेकिन जो सियासी एक्सपेक्टेशंस थी PDM से वो अब उसकी तरफ नहीं जा रहे। दूसरे सेगमेंट में हमने शला रज़ा से बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जाना। उसमें भी हमने यही नोट किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो PDM के साथ चले और बड़ा एक मतालबा जो शला रज़ा ने हमारे प्रोग्राम के ज़रिए रखा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि PDM इस्तीफ़े कब देती है, वो जो जमातें जो उसके अंदर मौजूद हैं वो इस्तीफ़े कब देती हैं और वो लॉन्ग मार्च कब करती हैं। क्योंकि PDM ने इख्तलाफ यही रखा था पीपल्स पार्टी से कि पीपल्स पार्टी ने वक्त पे ला के एक तो इस्तीफ़े नहीं दिए और सेकंड लॉन्ग मार्च में गवर्नमेंट का अपोजिशन का साथ नहीं दिया। तो ये 2 सवालात आज शला रज़ा ने हमारे प्रोग्राम के ज़रिए रखे हैं कि ये PDM बताए कि वो कब इस्तीफ़े दे रहे हैं और लॉन्ग मार्च कब कर रहे हैं। और उसके बाद हमने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोग्राम में डिस्कस की, पानी का मसला जो सूबों के दरमियान है इसको हल होना चाहिए। इरसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि सूबों को पानी की मसावी तकसीम को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे दिगर फैक्टर्स पे इसके असरात पड़ते हैं। बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में हमारा जो ज़रई रकबा है उसको पानी की ज़रूरत है, बरवक्त ज़रूरत है, और अगर इसमें कोताही की जाती है तो यकीनी तौर पे इसके लॉन्ग टर्म में हमें बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है। उसमें बेरोज़गारी समेत हमारी जो ज़मींदार तबका है उसको बड़े नुकसानात की तरफ उन्हें जाना पड़ता है। तो नाज़रीन, ये आज के प्रोग्राम में हमारी चंद चीज़ें थी जिनको हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।